ان دینا، یعنی جب وہ ان کے پاس حق لے کے آیا، وہ حق جو ہمارے پاس سے گیا تھا وہ لے کے جب ان کے پاس پہنچا، قالو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کر لو جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو۔ تو یہ بیٹے قتل کرنے کے معاملے کو ہم ہمیشہ بچے قتل کرنے کے معاملے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، مغالطہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک بات ہے جو وہ بچے قتل کرتے تھے، ہر 1 سال کرتے تھے، 1 سال نہیں کرتے تھے، یہ یوں سمجھ لیجئے وہاں کی فیملی پلاننگ ہے کہ ان کی طاقت زیادہ نہ ہو جائے، اور یہ کہ افرادی قوت جتنی ہمیں درکار ہے اتنے بچے 1 سال میں حاصل ہو جائیں گے، اگلے سال نہیں ہونے چاہیے، یہ طاقت پکڑے نا۔ اور یہاں پہ اس لیے کہ تاکہ یہ ایمان کو چھوڑ دیں، یعنی یہ اگلی بات، یہ جوان قتل کرنے کی بات ہے، بچے قتل کرنے کی بات نہیں ہے، یہ جوان قتل کرنے کی بات ہے۔ نوجوانوں کو قتل کر دو۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ رہنے دو، وہ خدمت خاطر وہ کریں گی، کام کاج کے لیے انہیں زندہ رہنے دو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یہ ان کی تدبیر تھی، ان کو کمزور رکھنے کی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کمزور رکھنے کی یہ تدبیر تھی۔ لیکن یہ کہ کافروں کی جو چال ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، وہ کھو جاتی ہے، منزل مراد پہ نہیں پہنچتی۔ جو وہ گڑھا کھودتے ہیں اس میں خود گرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے آج کے حالات کو سامنے رکھیں۔ وہ مصر تھا، فرعون کی جو طاقت وہاں پہ تھی، آج گلوبل لیول پہ وہ طاقت جو ہے نا آج کے فرعونوں کے پاس ہے، اور آج کے فرعونوں کے جو حامان ہے نا وہ ٹیکنالوجی ہے۔ باقی قارونوں کو تو ہم بھگت ہی رہے ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اس کا مطلب ہے فرعون اس طرح کا کوئی اپنے رب نہیں تھا کہ جو آل مائٹی ہو، اسے کسی اور کے مشورے کی ضرورت نہ ہو، کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ تو جب وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو اس معنی میں نہیں کہہ رہا تھا کہ میں تکوینی طور پر تمہارا رب ہوں، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میرے پاس کل اختیار ہے اور کل طاقت ہے، اس معنی میں نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ جس معنی میں کہہ رہا تھا وہ یہی کہ تمہارا بادشاہ میں ہوں، اتھارٹی میرے پاس ہے، فیصلہ میں کروں گا، حکم میں دوں گا۔ اور اسی پہ اس نے غصہ کھایا تھا، میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ پر، جادوگروں کے اوپر۔ یہی تو اس کا اعتراض تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھتے، یہاں میرا حکم چلتا ہے، میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے تو میں تمہیں قتل کروں گا، یہ تم نے میری اتھارٹی چیلنج کر دی ہے۔ لیکن اب جب وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے، تو اس فیصلے سے پہلے وہ اپنے جو بھی درباری ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی یعنی اس کے انفلوئنسرز ہیں نا، جو طاقت فراہم کریں گے تو یہ کام کرے گا، تو ان سے پوچھے بغیر تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ ان سے پوچھ رہا ہے ضرورنی، مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، یہ دعا کر لے اپنے رب سے، بلا لے رب کو۔ اب دیکھیے وہی دعا کا لفظ آ رہا ہے کہ جب جان پہ پڑے گی تو یہ ہمیں دھمکی دیتا ہے نا رب کی، تو آ جائے رب بھی دیکھ لیں گے، اب بہت ہو گئی۔ تو اب یہ فساد بہت پھیل رہا ہے، موسیٰ کو قتل کرنا پڑے گا، ٹھکانے لگانے پڑے گا۔ اب وہ اپنا جو اندیشہ ہے، اصل میں یہ بھی اس کا پریمپٹیو ڈاکٹرائن تھی، یہ بھی کوئی نئی ڈاکٹرائن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا حفظ ما تقدم کے طور پر قدم جو ہے کوئی اقدام کریں۔ اس نے یہ بتایا کہ انی اخاف، مجھے خوف ہے، ان یبدل دینکم، کہ یہ موسیٰ تمہارا دین تبدیل کر دے گا۔ وہ کس شے کو دین کہہ رہا ہے وہاں پہ؟ وہ دین وہاں کا جو پیچھے ہم پڑھائے ہیں، بطریقتکم المثلیٰ، جو تمہارا زندگی گزارنے کا مثالی طریقہ ہے اس کو دین کہہ رہا ہے، یعنی تہذیب، یعنی کلچر، یعنی ہمارے رسم و رواج، یعنی ہمارے طور طریقے زندگی کے، ہمارے جو اپنا جو تہذیبی اقدار ہیں ان کو یہ موسیٰ تبدیل کر دے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد بپا کر دے گا۔ تبدیل کرنے کا مطلب کیا؟ ہمارا دین ہٹا کے اپنا دین لے آئے گا، یہ تبدیل کرنا ہوا۔ فساد کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا تو گرا دے گا، اپنا لائے گا نہیں، ایک ڈسٹربنس کریٹ کر دے گا، یا ہمیں ہمیشہ مسلسل تنگ کرتا رہے گا، ہلکی ہلکی آنچ پہ جو ہے نا وہ تخریب کاری کرتا رہے گا۔ تو یا تو یہ زمین میں فساد پیدا کر دے گا یا ہمارا دین تبدیل کر دے گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ کرے، مجھے اجازت دو کہ میں اسے قتل کر دوں۔ وقال موسیٰ، اب جب یہ بات یہاں تک پہنچی، یوں سمجھے کہ یہ منصوبہ جو ہے تیار ہو گیا، یعنی وہ کہتا ہے یہ فساد پھیلائے گا، تو اس نے اپنا آپریشن رد الفساد جو بھی کوئی اس زمانے کا تھا جب وہ طے کر لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ پھر وہ دعا والی بات آئی، دیکھیں اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی۔ دنیا مخالف ہو گئی ہے، ساری دنیا مخالف ہو گئی، یعنی مصر میں آپ کا کوئی سہارا نہیں رہا، مصر چھوڑ کے آپ جا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپوائنٹ کیا ہوا ہے آپ کو۔
تو آپ کس سے پکاریں گے؟ تو جب آپ اللہ کے ساتھ خالص ہوں تو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے یہ ہے وہ عبادت کا یہ تقاضا ہے، یعنی اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے ساتھ آپ کا ایسا مضبوط تعلق ہو کہ آپ اسے مانگ سکیں اور کہہ سکیں کہ میں پھنس گیا ہوں اب نکال. اور یہاں آپ سے دیکھیے کیوں پھنسا ہوں؟ سجدہ کرنے کی وجہ سے پھنسا ہوں، روزے رکھنے کی وجہ سے پھنسا ہوں، صبح و شام کے ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے پھنسا ہوں، نہیں فرعون سے ٹکر لینے کی وجہ سے پھنسا ہوں. اور ٹکر کیا ہے کہ تو بھی سجدہ کر؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ پورا نظام بدلنا چاہتا ہے، دین تبدیل کرنا چاہتا ہے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارے مسالی تمدن کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں. یہ جھگڑا ہے. تو اللہ میں تو تیرا جو کلمہ طیبہ ہے اس کی بنیاد پر سیاسی معاشی سماجی نظام چاہ رہا ہوں، اپنا مسالی تمدن. تو یہ جھگڑا ہو گیا ہے تو اب مجھے بچا. وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ نے دعا کی، اِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَرَبِّکُم، میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. تمہارا بھی رب وہی ہے، تم نہیں مان رہے، میں تو مانتا بھی ہوں وہی ہے، اس پہ ایمان لایا ہوں، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. من کل متکبرن، ہر گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. آدمی کے پاس طاقت ہو اور آخرت کا یقین نہ ہو اور وہ ظلم نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. وہ کسی کی کیوں سنے؟ طاقت ہونے کے باوجود وہ اپنے کینڈے میں رہے، اپنے حدود کے اندر رہے. یہ تبھی ممکن ہے جب اسے اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جو آخرت کا حساب کا ڈر نہیں رکھتا. جب بات یہاں پہ پہنچی، اب ظاہر ہے فرعون نے یہ بات جو ہے نا کسی ان کیمرہ سیشن میں ہی کہی ہوگی نا، یہ تو پبلکلی تو بات کرنے کی نہیں ہے. اب اس میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، عام طور پہ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو یس مین ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ وہاں پہ تھا جو کھڑا ہو گیا. اس نے بہت سارا دیکھا ہوگا، اس کے بعد وہ بولا، ایک عرصہ اس نے صبر کیا، اب وہ بولا. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہا ایک شخص نے جو ایمان والا تھا اور وہ فرعون کے لوگوں میں برادری کا آدمی تھا، قبطی تھا، بنی اسرائیلی نہیں تھا، یعنی وہ بھی سن آف دا سوائل تھا، اور یہ کہ فرعون کے پلے کا بندہ تھا. وہ اندازہ ہو جائے گا کہ طاقتور بھی تھا، یعنی اس کا جو اثرات بھی تھے معاشرے میں، انفلوئنس بھی تھا اس کا. یکتم ایمانہ، اس سے پہلے وہ اپنا ایمان اس نے ظاہر نہیں کیا تھا. اب اس نے پہلا سوال اٹھایا، سب لوگوں کے سامنے اٹھایا. اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، اس جرم میں کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات، اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کے آیا ہے. تم نے خود دیکھا ہے وہ عصا کرتا کیا ہے، اور اس کا ہاتھ بھی تم نے دیکھ لیا ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ رب کی طرف سے آیا ہے. وہیں یقو کاذبن، اب دیکھیے انداز کتنا جو ہے نا وہ اس میں درستگی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، وہ اپیلنگ انداز ہے. وہیں یقو کاذبن، اگر وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ ہے نا میں رب کی طرف سے آیا ہوں، تو یہاں تو رب کی طرف سے آیا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے فعلیہ کذب، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس کا جھوٹ اسے فلاحیاب تو نہیں کرے گا، اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا، اور اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، معمولی بات تو نہیں ہے. اس کی وہ سزا پائے گا اور اسے اس کے کام میں برکت بھی نہیں ہوگی. وہیں یا کچھ صادقن، اور اگر وہ سچا ہو. یصبکم بعض الذی یعدکم، تو ایک بات سن لو، جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کی کوئی حصہ تمہیں پہنچ کے رہے گا. اگر اس گستاخی کی طرف جاؤ گے، اسے قتل کرنے کی کوشش کرو گے، بچو گے نہیں، مرو گے پھر. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو بے لحاظ ہو، مسرف حد سے نکل جاتا ہو، لحاظ نہ کرتا ہو، کذاب جھوٹا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اسے رایاب نہیں کرے گا، منزل مراد تک نہیں پہنچائے گا. اور اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رایاب نہیں کرے گا. یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج بادشاہی تمہارے پاس ہے، اختیار تمہارے پاس ہے، اقتدار تمہارے پاس ہے. ظاہرین فی الارض، زمین کے اوپر تمہارا غلبہ ہے. یہ بنی اسرائیلی تمہارے غلام ہیں، تمہارے مٹھی میں ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہیں. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑا تو ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ ذرا سوچو. تو کیوں آپ جو ہے نا عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کرتے ہو کہ موسیٰ کو قتل کریں؟ قال فرعون، و فرعون نے کہا. اب دیکھیے
اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہے، اس کی بصیرت پر اعتبار کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا فیصلہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی ابھی فرعون کو اور ڈھیل دیتے۔ یہ اس نے جب طے کر لیا کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس کے نتیجے میں فرعون اس عذاب سے دوچار ہوا کہ وہ اپنے آل و لشکر سمیت دریا برد کیا گیا۔ یہی معاملہ مکہ میں ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ آئے ہیں، اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر انہوں نے یہ کر دیا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، آپ کے نکالے جانے کے بعد یہ بھی زیادہ عرصہ مکے میں نہیں رہ سکیں گے۔ تو جب کفریہ طاقتیں یا ظالم قوتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم اہل ایمان کو باقی نہیں چھوڑیں گے، در حقیقت وہ ان کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب آگے دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جس طرح اس فرعون کا کیسا بندہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ لعلا بہت سر چڑھا ہے، مسرف حد سے نکلا ہوا بندہ ہے، طغیانی پہ آیا ہوا بندہ ہے، جس کی ایک جھلک وہ ہے کہ جب وہ جادوگر ایمان لے آئے تو اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی دے دوں گا، میں دیکھوں گا تم جو ہے نا تم نے جو یہ جرم کیا ہے اس کا تمہیں میں نشان عبرت بنا دوں گا۔ یہ فرعون ہے، اس کے مقابلے میں بھیگی بلی بن گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بہت طاقتور کوئی اس کا کمانڈر تھا جس نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب دیکھیں فرعون کیا کہہ رہا ہے، قالا فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں نہیں تمہیں دکھا رہا مگر وہی دکھا رہا ہوں جو مجھے دکھتا ہے۔ وہ پھوپھا نہیں کہ میں بالکل ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہیں، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، لیکن اپنی سمجھ کے مطابق میں تمہیں رہنمائی نہیں دے رہا ہوں مگر رشد کی، ہدایت کی، مطلب یہ ہے کہ صحیح رستے کی جس میں ہماری کامیابی ہے، ہمارا تحفظ ہے، ہمارے اقتدار کو دوام حاصل ہونا ہے، میں وہ پلان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں اب وہ بندہ آل مومن کہتا ہے، وقال الذی آمن یا قومی، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم۔ کسی بادشاہ کے دربار میں براہ راست قوم کو یوں خطاب کرنا ہے ہی گستاخی۔ یہ کہنا چاہیے کہ اے ہمارے بادشاہ کی جے ہو، بے عز فرعون، میں فرعون کی جو ہے نا اجازت سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ طریقہ تو یہ ہے نا، کوئی یہ پروٹوکول کا خیال نہیں ہو، اے میری قوم، یا قوم، یا میری قوم، انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، مثل یوم الاحزاب، اسی طرح کے دن کا کہ جیسا دل آیا تھا ان لوگوں پر جو گزر گئے۔ کون وہ لوگ؟ مثل داب قوم نوح، جو حشر ہوا، حال ہوا قوم نوح کا، و عادن، اور قوم عاد کا، و سمود، اور سمود کا۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری تاریخ سے یہ لوگ واقف تھے، یہ بالکل تاریخ سے بے بہرا نہیں تھے، وہ حوالے دے رہا ہے تو حوالہ تو اسی چیز کا دیا جاتا ہے جو دوسرے کے ذہن میں موجود ہو۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، یہ ہمارے قریب قوم شعیب تھی، اس سے ذرا پرے جائیں تو وہ قوم لوط تھی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کرتا، یعنی ان قوموں نے یہی حرکتیں تمہاری والے کی تھیں تو برباد ہوئے، تو تم وہ کام نہ کرو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، مجھے تمہارے بارے میں سخت خوف ہے چیخو پکار کے دن کا۔ چیخو گے، چلاؤ گے جب اللہ کا وہ عذاب آئے گا، آج اکڑ رہے ہو، تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ یوم تولون مدبرین، یہ باتیں چھوڑو کہ ہم فتح کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اس دن تم پیٹھ موڑ کے بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے بچا لے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اسے اللہ گمراہ کر دے اس کا رہنما کوئی نہیں ہوتا، اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اسے منزل مراد تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس پہلے آئے تھے یوسف، روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور تم ہمیشہ جو شے وہ لے کے آئے اس میں شک میں ہی پڑے رہے، تم نے یقین نہیں کیا۔ حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، بس یہ ہو گیا کام ختم۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو بے باک ہو اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ،
اب یہاں سے ایک اصولی بات آ گئی کہ شک کرنے والا بے باک آدمی اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو اب اس کو اللہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مخالف مضمون باندھتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی حقیقی دلیل کے، جو عطاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی بیزاری کی بات ہے ان کا یہ طرز عمل۔ وعند الذین آمنوا، اسی طرح ایمان والے بھی اس پہ بہت بھڑکتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر جو متکبر شخص ہوتا ہے، جبر کرنے والا، سرکش، اس کے دل کے اوپر مہر کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو مخالفانہ بیانیہ اس نے باندھا ہوتا ہے، وہ اس کی ضمیر کی خلش کو مٹا دیتا ہے۔ اب اس کا ضمیر اسے کچوکا ہی نہیں لگاتا کہ اس کی آنکھ کھلے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے اس کو اپنا ہی بنایا ہوا بیانی، اپنے جھوٹ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے سچ کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرح اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے۔ وقال فرعون، اب یہ جو بندہ مومن تھا اس کی یہ باتیں ساری سن کے فرعون نے وہی جواب دیا، اپنا نیریٹو پیش کیا۔ وقال فرعون، اور اس فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرخن، میرے لیے ایک بناؤ مینار، ایک محل تعمیر کرو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں وہ اسباب حاصل کروں کہ جس کے ذریعے سے آسمان پہ چڑھوں۔ اسباب السماوات، یعنی آسمان پہ چڑھنے کا سبب، آسمان پہ چڑھنے کا وسیلہ بناؤ، رستہ کھولو آسمان پہ جانے کا۔ یعنی آگ، یعنی اس کو بناؤ گے، پہلے اینٹیں بناؤ، پھر محل بناؤ، اس محل پہ چڑھ کے میں جاؤں گا آسمان پر، موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا، فاطلع الی الہ موسیٰ، وہاں جا کے میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں گا۔ اب ظاہر ہے یہ اس نے کیوں کہا؟ سچ مچ جانا چاہتا تھا، یا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، یا یہ کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کون سی بلی ہوتی ہے، بھیگی بلی کھمبا نوچے، یہ وہ چیز تھی کہ شرمندہ ہو کے بات کوئی نہیں بنی، تو کیوں بھیگی بلی ہوتی ہے، کھسیانی بلی ہوتی ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، باقی مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح فرعون کے لیے مزین کر دیا گیا اس کے برے عمل کو، یعنی وہ عمل تو برا تھا لیکن مزین کر دیا گیا، یعنی اس کے لیے خوشنما بنا لیا گیا، وہ اسے اچھا لگنے لگا۔ یعنی میں نے تو بڑا کمال کا جو ہے نا وہ سٹانس لیا ہے موسیٰ کے مقابلے میں، ایسا بیانیہ بنایا ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا راہ سے، اللہ کے رستے سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال نہیں تھی مگر یہ کہ تباہ ہونے کے لیے تھی، خود اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تھی۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، یا میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ کی رہنمائی دوں گا۔ اب ذرا اس کلمے پر غور فرمائیے، کبھی آپ نے بادشاہوں کے دربار کے بارے میں کچھ پڑھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ فرعون پہلے کہہ چکا ہے کہ میں تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں سیدھی راہ کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سیدھی راہ کی رہنمائی میں کر رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری پیروی کرو، یہ سیدھی یہ بغاوت کر رہا ہے گویا۔ فرعون کی پیروی نہیں کرو، میری پیروی کرو۔ یا قوم اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدکم، میں تمہیں بتاؤں گا سبیل الرشاد، کہ سیدھا راہ کون سا ہے، رشد کا رستہ کون سا ہے، ہدایت کا رستہ کون سا ہے۔ یا قوم، یا میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بس برتنا ہے، چند روزہ۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ من عمل سیئۃ، جو برائی کرے گا، فلا یجزا الا مثلہا، وہ بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیے جائیں گے وہاں بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِ، اور ہے میری قوم، مالی، کیا ہو گیا ہے، ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ یعنی جو راستہ فرعون بتا رہا ہے یہ آگ کو جاتا ہے، میں جو بتا رہا ہوں یہ جنت کو جاتا ہے، میری پیروی کرو۔ تَدْعُونَنِی لِأَکْفُرَ بِاللَّہِ، تم مجھے پکار رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں۔ اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے، جمع کا صیغہ آ رہا ہے
کہ وہ جو بھی وہاں پہ بھونچال آیا ہوگا تو جو اس کے خیر خواہ ہوں گے انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ تم نے فرعون کی بڑی گستاخی کر دی ہے اور اس طرح نہیں کرتے، دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ بات کہیں فرعون صاحب سے علیحدگی میں بھی کر سکتے تھے، بھرے دربار میں اس طرح بات کرنا سخت گستاخی کا کام ہے، تو آپ کو معذرت کر لینی چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے۔ اس طریقے کے حکیمانہ طریقہ اور ہو سکتا ہے یہ باتیں کرنے کا، اس طرح ٹھیک تو یہ نہیں، وہ ساری قوم اس طرف ہو گئی تو وہ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، وہ اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہراؤں ما لیس لی بہ علم، جس کے لیے میرے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو جب اس لیول کے لوگ بدلتے ہیں نا تو پھر وہ اس لیول کا سٹانس بھی لیتے ہیں، یہ کرج بھی ہوتی ہے ان کے اندر، یہ جرأت اور ہمت بھی ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب اس سطح سے بندہ بدلا نا تو پھر اس نے بات بھی اسی سطح پر کی ہے۔ وَأَنَا عَدُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا، کوئی شک نہیں ہے کہ جس شے کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کی دنیا کے اندر بھی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی بلاوا نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، وَلَا فِي الْآخِرَةِ، نہ آخرت میں ہوگی۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا ہے اللہ کی جناب میں۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو بے باک لوگ ہیں، حد سے نکلے لوگ ہیں، وہی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ باقی تم نہیں سنتے تو سنو، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تمہیں یاد آئے گا جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ ابھی نہیں آ رہا نا سمجھ، جلد تمہیں سمجھ آئے گی جو میں نے تمہیں سمجھایا۔ باقی رہا میرا معاملہ، تم کہتے ہو فرعون مجھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ ہے تفویض امر، آپ پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ حتی الوسع بہترین سے بہترین بات رکھو، اور بات رکھنے میں کوئی جسے کہتے ہیں نا ڈنڈی نہ مارو، مصلحت سے کام نہ لو۔ حکمت اور چیز ہے، مصلحت اور چیز ہے۔ مصلحت کمپرومائز کر دیتی ہے، مصلحت لوبریکیشن پہ مجبور کر دیتی ہے کہ دین کے اندر مداہنت اختیار کرو، وہ نہ کرو، بلا کم و کاست پہنچاؤ، لیکن حکمت کے ساتھ پہنچاؤ۔ اس کے بعد اللہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر اللہ نے بچا لیا اسے ان تدبیروں سے، بری تدبیروں سے جو وہ کر رہے تھے، جو اس کے خلاف داؤ پیچ کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا براہ راست اس کو گرفتار کرنا، پکڑنا، سزا دینا فرعون کے لیے ممکن نہیں تھا، کوئی چالیں چلی ہیں، اس نے سازشیں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو سازشوں سے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے پکڑ لیا، وہ ان پر الٹ پڑا۔ النار، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا میں ہوا نا جو ڈوبے ہیں، آگے یہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ کے اوپر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یہ قیامت سے پہلے ہر روز آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن کہا جائے گا آل فرعون سے کہ سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ، گویا قبر میں بھی برزخ میں بھی عذاب ہے، اب بڑے عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس بڑے عذاب میں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ آگ کے اندر جھگڑا کریں گے، آپس میں بحث کریں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، جو کمزور لوگ تھے، پیروکار تھے، نعرے مارنے والے جو تھے، وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے بڑے لوگ تھے، فیصلہ ساز تھے، جو ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے حکم پر چلنے والے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو آج کیا تم آگ میں سے کوئی حصہ ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ تم اس بات کی قدرت رکھتے ہو کہ آگ کے عذاب میں سے کچھ آج ہمارے اوپر سے کمی کر دو؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے گھمنڈ کیا تھا دنیا میں، انا کل فیہا، ہم تمہارا کیا کام ہے، ہم سب ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، آج برابر ہو گئے ہیں۔ وہ جو ہمارا VIP سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ جو ہمیں وہاں پہ اسپیشل جو پروٹوکول حاصل تھے سب چلے گئے، پریولیج ہماری ساری ختم ہو گئیں، آج ہم برابر ہیں۔ انا کل فیہا، سب ادھر ہی پڑے ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ فیصلہ فرما دے گا اپنے بندوں کے درمیان، اپنی اتھارٹی سے، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس سے۔ وقال الذین فی النار،
اب ادھر سے مایوس ہو کے اپنے جو بھی مناظرہ یا مباحثہ ہے اس کے بعد جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے لے خزانت جہنم، جو جہنم کا بڑا داروغہ ہوگا، سپرنٹینڈنٹ کہہ لیجئے، جیل کا جیسے ہوتا ہے وہ اور وہاں کے جو اس کے ہوگا سٹاف، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، آپ دعا کرو۔ یہ دعا دیکھیں بار بار آ رہی ہے، ہم کیا دعا کریں، آپ دعا کریں ہمارے لیے، آپ تو اللہ کے فرستادے ہیں، آپ دعا کریں اپنے رب سے یخفف عنا یوما من العذاب، کوئی ہمارے اوپر سے صرف ایک دن کے لیے تھوڑے سے عذاب کم کر دے۔ فرعون بھی ہم سے بہت مشقت لیتا تھا لیکن ایک دن کی چھٹی بھی دیتا تھا، تو اللہ سے بھی کہو کوئی ایک دن تو عذاب تھوڑا سا کم کر دے، چلیں بالکل کم نہیں کرتا تو آنچ ہلکی کر دے ذرا سی۔ قالو، اب اس کے جواب میں وہ فرشتے ان سے کہیں گے اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تم ہی سے رسول نہیں آئے تھے اللہ کی نشانیاں لے کے؟ قالو بلا، وہ کہیں گے آئے تھے۔ قالو فدو، اب وہ کہیں گے دعا کرو، لگاؤ لمبے لمبے جو ہے نا وہ پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کی دعا نہیں ہوتی مگر کھو جاتی ہے، منزل مراد تک نہیں پہنچتی، وہ اپنی منزل کو نہیں پاتے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اس سے اب کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اے مسلمانوں، مکے میں جو لگے ہوئے ہو، یہاں کا بھی ایک فرعون ہے، مت گھبراؤ، ہم ہمیشہ، ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، اور صرف رسولوں ہی کی مدد نہیں کرتے، والذین آمنوا، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی کرتے ہیں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جب گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی کریں گے، جب یہ فیصلہ ہوگا، عدالت لگے گی اس دن بھی کریں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، وَلَهُمُ اللعنت، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی، دوری ہوگی، اللہ کا قرب انہیں نصیب نہیں ہوگا، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کا برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی۔ اب یہ ظاہر آل فرعون ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ان کی قوم کو بچا لیا، اور اب انہیں چن بھی لیا، فضیلت دے دی، تو انہیں کتاب بھی عطا کی کوہ طور پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، موسیٰ کو ہدایت دی، راہ سجائی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کا وارث حضور کی امت ہے جو ہم پیچھے پڑھائے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث کر دیا اپنی اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تورات کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ آگے سورہ جمعہ میں ہم پڑھیں گے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، وہ لوگ، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات کا وارث بنایا گیا، یعنی جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کی وراثت کا حق ادا نہیں کیا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے جیسی ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر بوجھ لدا ہو۔ ہدن، وہ کتاب تھی ہدایت، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے یاد دہانی۔ فاصبر، اے نبی آپ صبر کیجئے، اب آپ کو اسی رستے پہ ہم نے چلایا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی وعدہ اللہ کا سچا کون سا ہے؟ نصرت کا، مدد کا، وہ اللہ کی مدد آنی ہے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے کمی کوتاہی جو ہے اس کا استغفار کیجئے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، جیسے فرشتے کرتے تھے جو ہم پیچھے پڑھائیں۔ بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں بحث کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں کہنا چاہیے، مین میخ نکالتے ہیں، ان کو غلط معنی دیتے ہیں، ان کے مقابلے میں اپنا کوئی استدلال کھڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر ایسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر کبر ہے، بڑائی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں، اتنی اونچی جس کو وہ پا نہیں سکتے۔ وہ کون سی اونچی چیز؟ سردار ہم ہیں، چودھری ہم ہیں، مال و دولت دنیا کی ہمارے پاس ہے، اللہ کا فرشتہ بھی ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، یہ ایک یتیم کے گھر پاس کیوں چلا گیا؟ تو یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے رسول سے بلند مقام پہ دیکھتے ہیں، اس جگہ پہ وہ پہنچ تو سکتے نہیں۔ فاستعذ باللہ، تو اے نبی آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اب یہ جواب ہے اس بات کا کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا،
تو فرمایا آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے، زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اتنی سی بات نہیں سمجھ پاتی۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں ہوتے اندھا اور آنکھوں والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ برابر نہیں ہوتے ان کے کہ جو برائیاں کرنے والے ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، ایسے ایمان اور عمل صالح کرنے والا اور بدکار آدمی برابر نہیں ہوتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا تم سوچتے ہو، دھیان ہی نہیں دیتے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔